معزز ناظرین، جموں کشمیر آل الائنس ڈیموکریٹک پارٹی ایک جوائننگ مہم شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چند فون نمبرات دیے گئے ہیں، ان پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پارٹی کی جینیسس، اس کے منشور اور نظریے کے بارے میں جموں کشمیر کے عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارٹی اگست 2022 میں قائم ہوئی ہے اور اکتوبر 2023 میں الیکشن کمیشن نے اس کی رجسٹریشن اجرا کی ہے۔ ہم عوام کے شکر گزار ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ سماج کے ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، خاص کر ایجوکیٹڈ یوتھ اس پارٹی میں شامل ہو کر اسے آگے لے جانے میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ AADP پارٹی نہ کسی سابقہ نیتا کی اجارہ داری ہے اور نہ ہی نئی دلی کے کسی نیتا کی آشیرواد پر چل رہی ہے۔ یہ پارٹی جموں کشمیر کے کچھ درد مند اور سنجیدہ لوگوں کی کاوشوں سے وجود میں آئی ہے، جنہوں نے موجودہ غیر یقینی صورتحال کو بھانپ کر یہ ضروری سمجھا کہ یہ وقت ہے میدان میں آنے کا، تاکہ عوام کو ایک مضبوط سیاسی قوت دے دی جائے جس کی اشد ضرورت ہے۔ روایتی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی غلطیوں کی وجہ سے موجودہ سیاسی ماحول میں اپنی ساکھ کھو چکی ہیں۔ ان کے تمام سیاسی اور ترقی کے وعدے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ AADP بنیادی طور پر اس لیے بنائی گئی ہے کہ عوام کو جو گوناگون مسائل درپیش ہیں ان کو حل کیا جائے۔ آگے چل کر میں ان مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بات کروں گا جب میں منشور پر آؤں گا، لیکن پہلے میں موجودہ سیاسی منظرنامے کی تصویر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ 5 اگست 2019 کو ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ تب سے جموں کشمیر ہندوستان کی ایک کالونی بن کے رہ گئی ہے۔ جموں کشمیر ہندوستان کی سب سے پروکار ریاست تھی۔ واحد مسلم اکثریتی ریاست ہونے کی وجہ سے اس ریاست کو اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا، جو ہندوستانی سیکولرزم کو پورے سنسار میں درشاتا تھا، اور اس ریاست کو ہندوستان کے سر کا تاج سمجھا جاتا تھا۔ 5 اگست کو جب اس تاج کو روند ڈالا گیا تو اس کا منطقی انجام یہی نکلا کہ یہاں زبردست سیاسی خلا اور شدید سیاسی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس تباہی کے لیے صرف BJP کو مورد الزام ٹھہرانا انصاف کے خلاف ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے بالعموم اور پچھلے 33 سالوں سے بالخصوص جس طرح کی سیاست جموں کشمیر میں ہو رہی تھی، یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا جو 5 اگست کی صورت میں پیش آیا۔ خشت اول چون نہد معمار کج، تاثریا میرا ود دیوار کج۔ سچ تو یہی ہے کہ 1947 سے ہی دلی اور ریاست کے سبھی لیڈر حضرات کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ 5 اگست کے بعد بھی یہاں سیاسی جماعتیں اپنا فرض نہیں نبھا سکے۔ اگر یہ اپنا فرض نبھاتے تو ہماری جیسی پارٹی وجود میں ہی نہ آتی۔ لوگ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ایک متحدہ سیاسی قوت کے ساتھ پرامن مزاحمتی تحریک کا آغاز کیا جائے۔ اس کے برعکس BJP نے نارملائزیشن کا پلان سوچ رکھا تھا، جس کے تحت 5 اگست کے فوراً بعد الطاف بخاری صاحب کی خدمات حاصل کر کے اپنی پارٹی لانچ کی گئی۔ دیگر سیاسی لیڈران جو اس وقت نظر بند تھے کو بھی منوانے کی کوشش کی گئی۔ حیرانی تب ہوئی جب عمر عبداللہ صاحب نے اپنی رہائی کے بعد 2 ٹوک الفاظ میں اس مزاحمتی تحریک کو چلانے سے انکار کیا۔ انہوں نے ایک بڑے سیاسی مسئلے کو محض ایک قانونی مسئلہ جان کر سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ لیا۔
کچھ مہینے پہلے جب ابھی کورٹ نے معاملے کی سنوائی بھی نہیں کی تھی، میں نے ایک انٹرویو میں سپریم کورٹ میں جانے کے فیصلے پر چند اختلافات کیے تھے، لیکن اس وقت کئی دوست ناراض ہوئے تھے۔ میں نے سوال اٹھایا تھا، جب سپریم کورٹ جانے کے لیے سازگار ماحول تھا، تب یہ لوگ اٹانومی کی بحالی کے لیے کورٹ میں کیوں نہیں گئے تھے؟ مودی جی کے دور میں بی جے پی نے اس حوالے سے دو بڑے کام کیے۔ ایک، دفعہ 370 کو پارلیمنٹ کے ووٹ سے منسوخ کرایا۔ دوسرا، دفعہ 370 کو آتنکواد اور الغاواد کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس صورتحال میں یہی ممکن تھا جو دسمبر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے سامنے آ گیا۔ اب دفعہ 370 کے معاملے کو یہ لوگ سیاسی طور پر بھی ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں۔ مودی جی سے پہلے واجپئی جی کہہ رہے تھے کہ آئین کے دائرے میں ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں، لیکن تب 370 کو پرماننٹ کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ اس وقت کورٹ کیوں نہیں چلے گئے تھے؟ یہ بھی لوگوں کو جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ دفعہ 370 کا ایروجن ہو رہا تھا، جبکہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ریاست ہندوستان میں ضم ہو رہی تھی اور 5 اگست کو یہ عمل مکمل ہوا ہے۔ 370 اور سیلف رول کے نام پر ووٹ لیے جاتے تھے۔ لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کو کبھی کسی الیکشن کا مینیفیسٹو نہیں بنایا گیا۔ لوگ غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور معاشی بدحالی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ریاست کو ہندوستان میں ضم کرنے کے لیے اس عمل میں یہ روایتی سیاستدان خود ملوث رہے ہیں۔ اٹانومی، سیلف رول محض دکھاوے تھے۔ اب یہ لوگ آسمان سے چاند تارے لانے کی بات کر رہے ہیں، مگر عوام پوچھ رہی ہے کہ یہ لوگ پچھلے 70 سالوں سے کیا کر رہے تھے؟ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کر AADP معرض وجود میں آئی ہے۔ نئی نسل اپنے مستقبل پہ رونا روتی ہے جو اب تاریخ پڑا ہوا ہے۔ نوجوان کے اندر پرانے سیاستدانوں کے خلاف غصہ صاف طور سے دکھائی دے رہا ہے۔ AADP کوشش ہے کہ ان نوجوانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ وہ خود سیاسی میدان میں آ کر اپنا مستقبل سنواریں۔ AADP نے نوجوانوں کے ٹیم OBTs تشکیل دیے ہیں جو گھر گھر جا کر رائے عامہ بنانے میں مصروف ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں میں بیداری پیدا کرتے ہیں کہ سیاست میں حصہ لینے کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سیاستدانوں سے ناراضگی کے سبب عام لوگ سیاست سے بیزار ہو گئے ہیں۔ کشمیر میں بالعموم اور جنوبی کشمیر میں بالخصوص لوگ سیاست سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ یہ رجحان بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ دشمن کے لیے فائدہ مند ہے۔ سرمایہ دار سیاستدان اس میں خوش ہیں تاکہ وہ اپنی دولت کا استعمال کر کے چند ووٹوں کو خرید کر اقتدار پر قابض ہو جائے۔ لوگ کہا کرتے ہیں، ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا ہے، ہم اپنے دن اچھی طرح کاٹ رہے ہیں۔ ایسی سوچ بالکل گٹھیا ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، یہاں تک کہ جو موبائل اور اس میں استعمال کی جانے والی سم جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان سب چیزوں پر سیاست کا اثر ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ جَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس آیت کے متعلق ہمیں کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ یہ مکی آیت ہے جس میں سیاسی جدوجہد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مکی دور میں جہاد بمانے جنگ کا حکم جاری نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ایک ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ پھر مدینہ میں جب اسلامی ریاست
قائم ہوئی تب جا کے بحیثیت حکمران پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد بمانے جنگ کا حکم ملا۔ کسی بھی شخص یا تنظیم کو جہاد بمانے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست کا حکمران ہی کر سکتا ہے۔ سیاسی جدوجہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر سیاست میں حصہ لیں۔ عسکری سیاست کا انجام بھی یہی دیکھ لیا ہے۔ اس کی ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ ہم کسی اسلامی ریاست کے باشندے نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست کے باشندے ہوں۔ AADP کا موقف ہے کہ ایک مؤثر سیاسی قوت پیدا کی جائے۔ جیسے کہ AADP کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم متحدہ ہو کر جمہوری قدروں کی بنیاد پر آگے بڑھیں۔ تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر AADP کو ایک معقول سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں ہر طبقہ فکر کے لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ اب میں AADP کے منشور کے حوالے سے چند باتوں کا اظہار کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، پارٹی امن کے حصول کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گی، گفت و شنید کے ذریعے معاملات کو حل کرنے میں حمایت کرے گی۔ نمبر 2، آئین کے مطابق چھینے گئے حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ بس میں اسٹیٹ ہوڈ کی جلد از جلد بازیابی کے مطالبے کو سرفہرست رکھوں گا۔ چونکہ جموں کشمیر ایک غیر صنعتی ٹیریٹری ہے جہاں زمین کی قلت ہے، اس لیے غیر ریاستی باشندوں کو یہاں زمین اور نوکریاں دینا برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنا ٹورزم کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 4، کشمیری پنڈتوں کی باز آباد کاری جو کشمیری کلچر کشمیریت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ST SC طبقوں کی ترقی یقینی بنانا۔ ایگریکلچر، ہارٹی کلچر، ٹورزم جو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سب کو فروغ دینا جس میں عالمی اداروں سے امداد طلب کرنا شامل ہے۔ انوائرمنٹل فرینڈلی انڈسٹریز کا قیام۔ نمبر 8، بے روزگاری کا خاتمہ۔ وقتی طور پر بے روزگار نوجوانوں کو ان ایمپلائمنٹ انشورنس کے دائرے میں لانا۔ نجی اداروں کو غیر ضروری بندشوں سے آزاد کرنا۔ نوجوانوں کو سیلف امپلائمنٹ اور انٹرپرینورشپ کے ذریعے روزگار فراہم کرنا۔ سرکاری نوکریوں کو بروقت پورا کرنا۔ ڈیلی ویجروں کے لیے ون ٹائم آپشن کی پالیسی اپنا کر ریگولرائز کرنا۔ غربت کا خاتمہ۔ فلاح و بہبود کی تمام اسکیموں کی عمل آوری جن کا فائدہ حقداروں کے گھروں تک پہنچانا حکومت کی ہی ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 10، کالے قوانین جیسے PSA کا خاتمہ۔ نمبر 11، ان تمام قیدیوں کی رہائی جو معمولی اور فرضی کیسوں میں بند پڑے ہیں۔ تشدد کی راہ چھوڑ کر مین سٹریم میں شامل ہونے کے لیے پالیسی مرتب کرنا۔ نمبر 12، عدلیہ تک ہر فرد کی رسائی۔ نمبر 13، ترقیاتی پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل۔ نمبر 14، مہنگائی کی مار سے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔ نمبر 15، حصول تعلیم کے لیے یونیورسٹی تک ہر فرد کی رسائی، تعلیمی نسواں پر خصوصی زور۔ نمبر 16، پبلک یوٹیلیٹیز کو عام کرنا۔ نمبر 17، بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا جس میں فیس سے لے کر پاور پروجیکٹوں تک ہر چیز کا نئے سرے سے جائزہ لیا جائے گا۔
نمبر 18 ہر شہری کو اعلیٰ سے اعلیٰ علاج تک رسائی، جس میں نجی اداروں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ نمبر 19 کرپشن کا خاتمہ، اس کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو وسعت دی جائے گی تاکہ انسان کی انٹرونشن سرکاری معاملات میں کم سے کم ہو۔ نمبر 20 سرکاری ملازموں کے حقوق کی پاسداری اور انہیں آزاد اور صاف و شفاف ماحول دینا تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کا موقع حاصل کر سکیں۔ نمبر 24 سیلف گورننس کے اداروں، پنچایتوں اور میونسپلٹیوں کو فعال بنانا تاکہ مقامی سطح پر لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کا خود ہی فیصلہ لے پائیں۔ خاندانی راج اور کرپشن کا کلا کما کرنے کے لیے پنچایتوں اور میونسپلٹیوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گرام سبھاؤں اور وارڈ سبھاؤں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں سے درگزر کرنے کی اجازت پنچایت ممبروں اور کونسلروں کو نہیں دی جائے گی۔ جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ خاندانی راج کو حوصلہ شکنی کرنا۔ اسی طرح نمبر 24 خاندانی راج جمہوریت کے لیے خطرہ ثابت ہو رہا ہے۔ 21ویں صدی میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا کہیں سے درست نہیں ہے۔ یہ جو آج کا خاندانی راج ہے یہ دراصل جمہوری آمریت ہے۔ نمبر 25 کاروباری سیاست کا خاتمہ۔ سیاست کو تجارت کے طور پر اپنانا سیاست سے بیزاری کا اصل سبب ہے۔ آخر پر جموں کشمیر کے عوام سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ AADP کے منشور کو مد نظر رکھ کر ہمارا سپورٹ دیں اور مل کر ایک نئے انقلاب کا آغاز کریں۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ اس انقلاب کا حصہ بنیں اور خود اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اپنے مستقبل کو سنواریں، جس کو پرانے سیاست دانوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اٹھو شاہین بن کے آسماں میں، پیام صبح کا اعلان کر دو۔